میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک اسلام بھائی نے کہا کہ آپ کا بیان کب شروع ہوگا؟ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے بیان میں کرنا کیا ہے؟ پیر صاحب کی تعریف کرنی ہے، ان کے ظاہر ان کی جو بھی ہم بیان کرتے ہیں وہ کرنا ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا ابھی یہ انڈونیشیا والے کر تو رہے ہیں، یہ سوڈان والے کر تو رہے ہیں، یہ عربی میں ہو رہا ہے، انڈونیشین میں ہو رہا ہے، اتنی زبانوں میں ہو رہا ہے، تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی سوڈان والا آ کر تعریف کر رہا ہے، انڈونیشیا والا آ کر تعریف کر رہا ہے، کینیڈا والا آ کر تعریف کر رہا ہے، تو مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا تھا، وہ نے کرتی تجھے سلام ہے۔ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتے تجھے سلام ہے، کرتے تجھے سلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری پیر کا یہ نام ہے، کیا پیارا پیارا نام ہے، کیا پیارا پیارا نام ہے، الیاس قادری۔ غور کرو کہ کبھی کوئی انڈونیشین آ کر تعریف کر رہا ہے، تو کینیڈین آ کر تعریف کر رہا ہے، تو کوئی یو کے سے آ کر تعریف کر رہا ہے، تو کوئی عرب شریف سے آ کر تعریف کر رہا ہے، کوئی پاکستان میں رہ کر تعریف کر رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں رہ کر تعریف کر رہا ہے، کوئی کدھر تعریف کر رہا ہے، کوئی کدھر تعریف کر رہا ہے، ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں میرے عطار کے۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری۔ ارے اتنا میٹھا کلام کرتے ہیں یہ، اور ان کی زبان بھی بہت میٹھی ہے نا۔ انڈونیشیا والا بھی آ کر امیل حسن کی زبان میں ہی ولادت کی مبارکباد دے رہا ہے۔ انگریز بھی دیکھو تو آئیں کے سالگرہ مبارک تھی، انڈونیشین نہیں بولا، یعنی ہمیں ان کی زبان آئے یا نہ آئے، انہوں نے چند دنوں میں آ کر مرشد کی بولی بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کمال ہوتا ہے۔ آپ بول کے دکھاؤ ان کی زبان، یہ اپنے ملک پہ بول کے دکھاتے ہیں ادھر کی زبان، یہ ادھر کی زبان جو بولنا سیکھے ہیں، یہ بھی برکت ہے الیاس قادری کی۔ میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری۔ ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، اسکرین پر دیکھو، اسکرین پر۔ الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام
ان کو جھومتے ہوئے جھکاؤ. اچھا ان کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم کیا رہے ہیں، مگر ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ مرشد رہا ہے. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. لیڈر ہے نا، لیڈر، قیادت، لیڈر یہ کسی کے جیسا بنتا نہیں ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے نا اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو. جس نے سنت کا جلوہ گھر گھر میں پہنچایا، اپنے زود و تقویٰ سے سارا جہاں میں کھایا. جس نے سنت کا جلوہ گھر گھر میں پہنچایا، اپنے زود و تقویٰ سے سارا جہاں میں کھایا. جس کو دنیا کہتی ہے ملت کا معمار، مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. آپ کو پتا ہے کیسے ہیں میرے عطار؟ آپ کو پتا ہے کیسے ہیں میرے عطار؟ میٹھے میٹھے ہیں میرے عطار، پیارے پیارے ہیں میرے عطار، عاجزی والے ہیں میرے عطار، پھر ہمت والے ہیں میرے عطار، حوصلے والے ہیں میرے عطار، میٹھے میٹھے ہیں میرے عطار، سب سے پیار کرتے ہیں میرے عطار، پیار کو بانٹتے ہیں میرے عطار. اور کیوں نہ ہو کہ خوشبو بکھیرتے میرے عطار، کہ نام ہے ان کا عطار. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار. کوئی ستم ہو کوئی جفا ہو ہار نہ جس نے مانی، کوئی ستم ہو کوئی جفا ہو ہار نہ جس نے مانی. بات وہ پوری کر کے چھوڑی جو بھی دل میں ٹھانی، جس کی بڑائی کا کرتے گئے دشمن بھی اقرار. مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے اچھا عطار. آپ اس شعر پر غور کریں. کیا شعر پڑھا یار، دوبارہ پڑھے. کوئی جفا ہو کوئی جفا ہو کوئی ستم ہو کوئی ستم ہو، ہار نہ جس نے مانا. ہار نہ جس سے مانی. آج جب تک امیر معاویہ کا نعرہ لگ رہا ہے، فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا، جاری رہے گا، فیضان اہل بیت، جاری رہے گا، فیضان خلفائے راشدین. جاری رہے گا. بات وہ پوری کر کے چھوڑی جو بھی دل میں ٹھانی. یہ ہوتی ہے قیادت. قیادت کا ہوتا یہ کہ قیادت ہے نا، یہ اولو العزم ہوتی ہے. قیادت ہے نا اولو العزم ہوتی ہے، یعنی عزم والی ہوتی ہے. جس مقصد کا عزم کر لینا، ارادہ، پختہ ارادہ کہتے ہیں نا، جس مقصد کا پختہ ارادہ کر لینا تو راستے میں آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں، تکالیف اس کا راستہ روک نہیں سکتی. وہ صرف اپنی منزل کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے. راستے میں جتنے مسائل، پریشانی، مصیبتیں، مخالفتیں آئیں، یہ ان کی طرف دیکھتا نہیں، منزل کی طرف دیکھتا ہے. اور میرے عطار کی پرواز یا میرے عطار کی رفتار تو اتنی تیز ہے کیونکہ وہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت سے دوڑتا ہے، لہذا اس کا راستہ کو روک بھی نہیں سکتا. کوئی جفا ہو کوئی ستم ہو ہار نہ جس نے مانی، بات وہ پوری کر کے چھوڑی جو بھی دل میں
میں ٹھانی تھی کہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے نا، لیڈرشپ، قیادت، یہ اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنا ایک ویژن لے کر آتی ہے نا، لیڈرشپ اپنا ویژن لے کر آتی ہے، لیڈرشپ اپنا ایک مقصد لے کر آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ قیادت، میں تو عموماً کہتا رہتا ہوں، اگر کسی کو قیادت سیکھنی ہے، کسی کو لیڈرشپ سیکھنی ہے نا، تو آ کر میرے عطار سے سیکھ کر چلا جائے۔ یعنی ایک ملک نہیں نا، اور ایک زبان نہیں ہے نا، دنیا کے کئی ملکوں میں صرف اردو زبان والے نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں اس ملک کی زبان والے بھی عطار عطار کر رہے ہیں، مرشد مرشد کر رہے ہیں، پیار ان سے کر رہے ہیں، ترکی والے، شام کے، عربی، دنیا بھر کی کئی لینگویجز والے، آخر ان کی سمجھ میں جو عطار کی باتیں آ رہی ہیں، عطار کی ویژن آ رہا ہے، عطار کی اصول آ رہے ہیں، عطار کی پالیسی آ رہی ہے، یہ ہے قیادت کی وہ معراج کہ جو اس وقت واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا برا مت ماننا، ایسا صرف نہیں ہے کہ میں مرید ہوں صرف کہہ رہا ہوں، مرید ہو کر تو کہنا ہی پڑے گا، یہاں تو تم آ کر آنکھوں سے دیکھ رہو کہ دنیا کس طرح عطار کے گیت گا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں نا، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، قیادت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو پیر ہے نا، پیر ہوتا ہے، ایک پیر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پیر ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے، مرید آتے ہیں، ماشاءاللہ برکتیں لیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سارے اہل سنت کے پیران کرام کو سلامت رکھے، ان کو برکتیں دے، ان کو عروج و ترقی دے، انہیں نظر بد سے بچائے۔ لیکن آج ہے اصل میں 26ویں نا، آج ہے 26ویں، آج تو گیت گانے ہیں عطار کے، آج تو ان کے رتبے کا خطبہ پڑھیں گے بھائی۔ جب 25ویں آتی ہے، 25ویں سفر، تو رضا رضا کرتے ہیں، 11 ربیع ثانی آتی ہے تو غوث پاک کرتے ہیں، اور جب 12ویں آتی ہے تو مرحبا یا مصطفیٰ کی دمیں مچاتے ہیں۔ لیکن اصول کی بات کروں نا، اگر سچی بات کروں نا، تو یہ ساری تاریخوں کے اوپر، ان سارے بزرگوں پر، ان ساری بڑی بڑی برکتوں والی ہستیوں پر اگر ان کے دین منانے کی کسی نے صحیح سمجھ دی ہے نا، تو یہ 26ویں والے نے دی ہے، یہ 26ویں والے نے دی ہے کہ کرنا کیسے ہے۔ تو یہ ہے قیادت۔ قیادت یہ اپنے اصولوں کے ساتھ چلتی ہے۔ انہوں نے ایک عزم کیا، انہوں نے ایک ارادہ کیا۔ دیکھیں کس کو کہتے ہیں قیادت، کس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، کہ صرف پیری مریدی نہیں ہے نا، ایک جیسے طریقت کا سلسلہ صرف نہیں ہے، پوری تنظیم ہے، پوری تحریک ہے، پورے ادارے ہیں، اور اداروں کو جس منظم انداز سے لے کر چلنا، اور اس کے لیے سسٹم بنانا، اگرچہ آپ فرماتے شورا، اگرچہ فرماتے مشاورتیں، اگرچہ فرماتے دارالفتہ اہل سنت، ان سب کا جو سسٹم، یہ سارے سسٹم ہیں، مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ سارا سسٹم بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے؟ یہ لیڈرشپ ہے۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میری بات سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، اور لیڈرشپ اپنے عزم میں بڑی پختہ ہوتی ہے، اپنے ارادے میں پختہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے دعوت اسلامی کا اجتماع مغرب کے بعد شروع کرنا ہے۔ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیاس قادری مغرب کے بعد کون آئے گا، جناب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں تو 11 بجے سے پہلے جلسے شروع نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا مرد وہ ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے، مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلائے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ کتنا بڑا مرد کلندر ہے۔ مغرب کے بعد اجتماع شروع ہوا، مسجد بھری، فیضان مدینہ بھرا، تو آپ کہیں گے جناب یہاں تو حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب تھے تو یہ شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ غوث پاک کے ایسے شیدائی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اگر کسی نے زمزم نگر حیدرآباد میں شروع کیا تو امیل سنت نے ان کو اپنا ایسا فیضان دیا کہ وہاں بھی مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو گیا، پنجاب میں شروع ہو گیا، مختلف صوبوں میں شروع ہو گیا، بلکہ ملک سے باہر شروع ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ صرف ایک مسجد میں اپنے پیچھے اجتماع شروع نہیں کروایا، جہاں دعوت اسلامی تھی وہاں بھی اسی ٹائمنگ میں اجتماع شروع کروا دیا۔ لیڈرشپ اپنے عزم میں پکی۔ ہمارے غلام یاسین بھائی جو انڈونیشیا کے ہیں، ان کو امیل سنت نے ایک بدری پھول دیا، دعوت اسلامیہ کر کے ایک نام نیا انہوں نے لیا انڈونیشیا میں۔ امیل سنت فرمایا کہ ان کو اپنا نام بتاؤ نا۔ لیڈرشپ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لیڈرشپ کو سمجھے، قیادت کو سمجھے امیر اہل سنت کی،
کہ آپ نے ان کو کیا کہا غلام یاسین بھائی کو، غلام یاسین مدنی کو، کہ ان کو دعوت اسلامی والا، دعوت اسلامی بتائیں، کیونکہ ایک نام دعوت اسلامی جو یہاں سے چل رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہر جگہ چلنی چاہیے، ایک ہی نام سے چلنی چاہیے، یونیفارملٹی کے ساتھ چلنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں ہوں گی۔ یہ قیادت ہوتی ہے جو صرف اپنی ارد گرد کا ماحول نہیں بناتی، بلکہ جہاں تک اس کا نام جا رہا ہوتا ہے اس کی تنظیم جا رہی ہوتی ہے، تنظیم اس کے اصولوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ انڈونیشیا میں بھی کہا جا رہا ہے، وہ امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے۔ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مگر لیڈرشپ رکاوٹوں کا مقابلہ کرتی ہے، پریشانیوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جس کو فیضان ملے گا وہ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرتا ہوا آخر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی ستم ہو کوئی جفا ہو ہار نہ جس نے مانی، بات وہ پوری کر کے چھوڑی جو بھی دل میں ٹھانی، جس کی بڑائی کا کرتے ہیں دشمن بھی اقرار، عائد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو۔ دعوت اسلامی یوگی رفعت پر آن رہے، سارے عالم میں جاری اتاری فیضان رہے۔ دعوت اسلامی یوگی رفعت پر آن رہے، سارے عالم میں جاری اتاری فیضان رہے۔ یا رب دائم رہے سلامت، یا رب دائم رہے سلامت، یا رب دائم رہے سلامت، ان کی ہستی کا گلزار مرشد ہو۔ کیسے میرے اتار کیسے ہیں؟ میں بات آپ سے کر رہا ہوں قیادت کی، لیڈرشپ کی، اور بہت باتیں ہوتی ہیں آج کے لیڈرشپ پر۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس کا مقصد کلیئر ہو، جس کا ویژن کلیئر ہو، لائن آف ڈائریکشن کلیئر ہو، منزل کلیئر ہو، اور جس کی منزل اتنی کلیئر ہو کہ سوائے اعلیٰ حضرت کسی کا نام لینا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی لائن اتنی کلیئر رکھی ہے کہ صرف رضا، کیا رکھی ہے؟ صرف رضا، اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر بات سننی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر بات ماننی نہیں ہے۔ اور یہ آج نہیں ہے، یہ زمانے سے یہی ہے، کیونکہ جو بدلنے آتے ہیں نا وہ خود کو بدلا نہیں کرتے۔ جو بدلنے آتے ہیں وہ خود کو بدلا نہیں کرتے، یہ معاشرے کو بدلنے آئے تھے، معاشرے کے ساتھ خود کو بدلنے نہیں آئے تھے۔ یہ استقامت جس میں ہوتی ہے نا وہ بنتا ہے لیڈر۔ لوگ اس کے ویژن کو قبول کرتے ہیں، لوگ اس کی ڈائریکشن کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اکیلے شخص نے کہا نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ملا، دو ملے، تین ملے، چار ملے۔ آپ خود غور کرو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دنیا بھر میں آج امیل سنت کی 26वीं منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا پیغام کسی اور زبان میں بھی جا کر کسی ملک میں بتاتے ہیں نا، وہ قبول کر لیتے ہیں کہ جس کا تم پیغام پہنچانے آئے ہو وہ پیغام حق پیغام ہے۔ اور کیوں نہ مانیں کہ حق پیغام ہے؟ یہ پیغام وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا، یہ پیغام وہ ہے جو غوث پاک نے ہم تک پہنچایا، یہ پیغام وہ ہے جو امام اعظم نے ہم تک پہنچایا، یہ پیغام وہ ہے جو مولا علی نے ہم تک پہنچایا، یہ پیغام وہ ہے جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات جب آپ کسی کو پہنچاؤ گے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا پیغام کو قبول کرتا ہوا امیل سنت کے جھنڈے کے نیچے آتا ہوا کہے گا کہ عطار ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو جیسے میرے عطار ہیں۔ ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے، ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے، پیارے آیا حضرت کو ان سے ہی پہچانا ہے، پیارے آیا حضرت کو ان سے ہی پہچانا ہے۔ عشق رسالت کا روشن مینار، ہادی ہو تو ایسا ہو جیسے
हो, आशिक सरकार पर दूध की बरसात हो, मुर्शिदी अतार पर दूध की बरसात हो, आशिक सरकार पर दूध की बरसात हो। क़ियादत, लीडरशिप, रहनुमा किसे कहते हैं? वो जो हिम्मत वाला होता है। बुज़दिल लीडर नहीं बन सकता, बुज़दिल क़ियादत नहीं कर सकता, और बुज़दिल डरपोक रहनुमा नहीं बन सकता। ये याद रखिएगा। और वो अगर क़ियादत की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, इमारत की बात करूं, रहनुमा की बात करूं, कि जिसका नाम इलियास कादरी है, तो जरा गौर करो कि दुनिया के कितने मुल्कों से कैसी कैसी चीजें आती रही, मगर ये बिल्कुल कोहे हिमालय के पहाड़ से जो चोटी है ना, इस चोटी से ऊंचा अज़म लिए बैठे हुए हैं कि कोई बड़े से बड़ी मुखालिफत भी उठी ना, मगर इस कोहे हिमालय से ऊंची चोटी की हिम्मत को छू ना सकी है कि उसको कोई पकड़ कर नीचे कर सके। कैसे नीचे कर सकते हैं? जिसको मौला अली का फैजान हो ना, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई घुमा नहीं सकता। इसे घुमाने वाले घूम गए और ये मदीने की तरफ चलते करे। क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, तारीख की बरकत क्या कहना, तारीख की सीरत क्या कहना, तारीख की सूरत क्या कहना, तारीख की निस्बत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की बरकत क्या कहना। शेर पढ़े तो मुझे एक आदमी याद आ गया जिसने एक दिन हजरत साहब को कहा था, गाने इलियास आए कम करिया, यानी ए इलियास अभी आप लोगों ने काम किया, अगर आज वो मुझे मिल जाए तो उसे गले लगा के बोलूं अब क्या कहता है, तो वो कहेगा यार जो इसने किया ना किसी ने भी नहीं किया। क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की बरकत क्या कहना। आपकी हिम्मत का क्या कहना, मेरे अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना। बचपन नेक कर देती, जो बचपन नेक कर देती, उस दावत का क्या कहना, बोलो क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की बरकत क्या कहना। ऐसा नहीं है कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लाख इस आशिकाने रसूल का ये ठाठे मारता समुंदर जो हम देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही मतलब कि घुमाया और आ गया। नहीं 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 नहीं, ये आज का नौजवान है, बीकर सोचे समझे तो ये खाना नहीं खाता, टेस्ट मिलता तो खाता है, टेस्ट मिलता है तो पीता है, मजा आता है तो जाता है, लेकिन ये यहाँ क्यों आकर बैठा है? मजा भी यहाँ है, टेस्ट भी यहाँ है, दुनिया भी यहाँ बनती नजर आती है, आखिरत भी यहाँ बनती नजर आती है, और मदीने की याद में झूमना भी इधर नजर आ रहा है। जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो, जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो, तू जिसका नाम ही ले ले तेरा वो दिल से शैदा हो। मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली तेरी फितरत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारीख की बरकत क्या कहना। कहते हैं जितनी बड़ी कामयाबी होती है ना, उसके पीछे उतनी बड़ी कुर्बानी होती है। ये उसूली बात कर रहा हूं। सक्सेस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस,
یعنی جتنی سیکریفائز ہوتی ہے نا اس کے مطابق سکسیس ہوتی ہے. یہ یاد یہ ادھر بٹھا لیں. ہمیں بعض اوقات ایسے لوگ عموماً اتنے یوں اپنے غم و دکھ بیان کرتے نظر نہیں آتے، لیکن ان تمام تر کامیابیوں کے پیچھے ان کی بہت بڑی قربانیوں کی داستان ہوتی ہے جو ان کے سینوں میں دفن ہوتی ہے یا ان کے قریب کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں. اور انہی قربانیوں میں اپنے دوست چھوڑنے ہوتے ہیں، انہی قربانیوں میں اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے، انہی قربانیوں میں اپنے علاقے چھوڑنے ہوتے ہیں، انہی قربانیوں میں اپنے وطن چھوڑنے ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جسے فیضان ملتا ہے، خلفائے راشدین کی سیرتوں کو جنہیں فیضان ملتا ہے، جسے فیضان ملا امام بخاری کا، جسے فیضان ملے امام اعظم کا، جنہیں فیضان ملے دیگر محدثین کا، اور جسے فیضان ملے میرے اعلیٰ حضرت کا، جسے فیضان ملے میرے غوث پاک کا. ان کی زندگیوں میں قربانیاں، مجاہدیں اور ریاضتوں کے ساتھ ساتھ مخالفتوں کی بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. ان کی مخالفتیں ہوئی ہیں، ان کی مخالفتیں بڑی ہوئی ہیں، اپنوں نے بھی کی ہیں، غیروں نے بھی کی ہیں، مگر ان کی ایک ہی بات تھی، ان کی ایک ہی توجہ تھی کہ مصطفیٰ کریم میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی کی مخالفت کا خوف نہیں. یہ بڑھتے چلے گئے آگے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ہمت دیتے چلے گئے. یہ آگے سے آگے، یہ آگے سے آگے. خود دیکھتے ہیں آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے ہیں، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے. ارے گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا. پیران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے، پیران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے، پیران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے، پیران گلشن جب چل پڑے مستانے. عطار کی محنت سے، عطار کی سب بولو، عطار کی محنت سے، عطار کی محنت سے، گھر والے بولو، جو گھر میں بیٹھے وہ بھی بولو. عطار کی محنت سے، عطار کی محنت سے. یہ مدنی چینل جو ہے نا اس کے پیچھے بھی عطار ہے، جامعۃ المدینہ کے پیچھے بھی عطار ہے، مدرسۃ المدینہ کے پیچھے عطار ہے، فیضان مدینہ مسجد کے پیچھے بھی عطار ہے، مکتبۃ المدینہ کے پیچھے بھی عطار ہے، مدرسۃ المدینہ بالیگان کے پیچھے بھی عطار ہے، جامعۃ المدینہ کے پیچھے بھی عطار ہے، مکتبۃ المدینہ کے پیچھے بھی عطار ہے. مدنی قافلوں کے پیچھے دیکھو تو تمہیں عطار ملے گا، مدنی انعامات کے پیچھے دیکھو تو تمہیں عطار ملے گا، امامت کورس کے پیچھے دیکھو تو عطار ملے گا، مساجد کی تعمیرات کے پیچھے دیکھو تو عطار ملے گا، دارالمدینہ کے پیچھے دیکھو تو تمہیں عطار ملے گا. اے دیوانو، تم جہاں بھی دیکھو گے تمہیں ایک ہی نظر آئے گا، اس کا نام ہے امیر اہل سنت میرا عطار. عطار کی محنت سے، عطار کی محنت سے، عطار کی محنت سے یہ آگ دلارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، جان سے پیارا ہے. عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے. سب دوڑ پڑے جانے انوار سنن لینے، سب دوڑ پڑے جانے انوار سنن لینے، سب دوڑ پڑے جانے انوار سنن لینے. ایک مرد قلندر نے، ایک مرد قلندر نے، ایک مرد قلندر نے، ہاں ہاں ایک مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے. اور ایسا پکارا ہے، ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبے کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبے کی آواز سنی ہے، ہم نے فارس سے لبے کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبے کی آواز سنی ہے، امریکہ سے لبے کی آواز سنی ہے، کینیڈا سے لبے کی آواز سنی ہے، یورپ کے ممالک سے لبے کی آواز سنی، یو کے سے لبے کی آواز سنی، مساجد سے لبے کی آواز سنی، مداری سے لبے کی آواز سنی، قوموں سے لبے کی آواز سنی. سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک. جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار،
لبیک یا تار ایک مرد قلندر نے مرد قلندر نے مرد قلندر نے مرد قلندر نے دنیا کو پکارا ہے دل جان سے جارا ہے دل جان سے جارا ہے دل جان سے جارا ہے تار ہمارا ہے ایسا دل کرتا ہے یعنی آپ کا دل نہیں کرتا میرا تو دل کرتا ہے کہاں پہ ہٹ جاوے اڑتے اڑتے پڑھتے اللہ 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 آپ بھی اڑو میں بھی اڑوں اڑتے اڑتے پڑھتے رہے تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے جی جان سے پیارا ہے بولو جان سے پیارا ہے بولو جان سے پیارا ارے بولو تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے تار ہمارا ہے ایسا ہے عطار میں آپ کو بتاؤں عطار کیسا بیٹھو تو بتاؤں اللہ 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 میں آپ بیٹھو تو بتاؤں ابھی توڑنے کی باتیں کر رہا ہے بٹھانے کی باتیں دونوں میں مزہ آتا ہے اللہ اللہ عطار ہے ہی ایسا بیٹھ کر بولو تو بھی مزہ آتا ہے اللہ 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 اٹھ کے بولو تو بھی مزہ آتا ہے حق حق جس حال میں بولو مزہ آتا ہے واہ عطار جو ٹھہرا حق ورشدی میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ اللہ ایک بہت بڑے عرب کے محدث ایک بہت بڑے عرب کے عالم یہ آئے ایک دفعہ امیل سن کے پر رضا حال میں اللہ 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 کیا آیا بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے انہوں نے اپنے تاثرات پتہ ہے کیا دیے عربی میں دیے اس لیے میں بھی اسے بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے اپنے تاثرات یہ دیے ان کے اپنے طلبہ یہ بہت بڑے عالی محدث گزرے انہوں نے تاثرات یہ دیے کہ اگر مجھے قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا میں الیاس قادری کے ساتھ بیٹھ کر آیا حق 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 دیکھیں گے سبحان اللہ دیکھیں گے دیکھنا ہے دیکھنا ہے چلو دیکھو پیر کی تعریف ایک محدث کی زبان سے اللہ اللہ ذرا دکھائیے سيدي الشيخ الياس سیدی شیخ إن الیاس الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة ونحن قد جلسنا معك ساعة فلا تنسنا يوم القيامة الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله تعالى زادكم الله توفيقا وسدادا سایہ ہے تیرے سر سے دعائے خواص کا سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا تو مر جائے عوام ہے تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری مر پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے پوچھو نا مجھ سے کیا کیا پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے کیسے بتاؤں کیا کیا کیسے بتاؤں کیا کیا ابھی جن کے آپ نے تاثرات سنے نا ابھی آپ نے جن کے تاثرات سنے ان کا تعارف بتاؤں وہ کون ہے یہ شیخ عبدالعزیز محدث ہیں یعنی یہ حدیث کے بہت بڑے عالم ساتھ ساتھ فقہ شافعی کے امام بھی ہیں اللہ اللہ اور حدیث و فقہ کی
یہ انہوں نے جلدوں میں کتابیں تحریر کی ہیں سبحان سبحان جن کی نظر حدیث و فقہ پر ہے. اللہ اللہ وہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کہے کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں الیاس قادری کی صحبت میں بیٹھ کر آیا. اللہ اللہ اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, قربان 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 تمہیں مبارک ہو, ماشاء ماشاء تمہیں مبارک ہو, اللہ ہم سب کو مبارک ہو. مجھے مبارکباد ہے, الحمدللہ مجھے الحمدللہ مبارکباد ہو. میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہم سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہا, اس رب نے چاہا تو ہم بھی عرض کریں گے مولا اور کچھ بھی نہیں ہے, بس الیاس قادری کے غلام, اللہ 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 سبحان اس مرد کلندر کے غلام ہیں جو تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کرتا تھا. اللہ میں اس کا مرید ہوں جس نے زلفیں رکھوائی تھی, میں اس کا مرید ہوں جس نے داڑیاں رکھوائی تھی, میں اس کا مرید ہوں جس سے امام بندوائے, میں اس کا مرید ہوں مولا جس سے ہم کو مدینہ مدینہ کہنا سکھایا. میں اس کا مرید ہوں جس نے تیری حبیب کی شفاعت کا ہمیں پتہ بتایا. میں اس کا مرید ہوں جس نے ہمیں جہنم سے ڈرایا. میں اس کا مرید ہوں جس سے ہمیں جنت کی نعمتوں کا پتہ بتایا. میں اس کا مرید ہوں جس نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے نظریے پر چلایا. میں اس کا مرید ہوں جس نے مسجدیں بنوائی اور مسجدوں کو آباد کروایا. مولا میں تیرے اس محبوب کے عاشق کے ساتھی کا مرید ہوں. میں امید کرتا ہوں جب گوشت پاک کا دھوبی نجات پا سکتا ہے تو گوشت پاک کا غلام امیل سنت کا مرید ہو کر انشاءاللہ ضرور نجات پائے گا, انشاءاللہ ضرور نجات پائے گا. بس کبھی بھی دامن مت چھوڑنا مرشد کامل کا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میرا حسن ظن ہے, میرا حسن ظن ہے کہ قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے الیاس جو تیرا ہے اس سے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. سبحان اللہ نہ چھوڑے تیرا در مرشد, ہم نہ چھوڑے تیرا در مرشد, ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد, ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد, ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا, ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا, ناز ہے ہمیں تو آپ پر مرشد. انشاءاللہ نسبت لے کر جائیں گے دنیا سے, انشاءاللہ نسبت لے کے جائیں گے. رسول پاک نے فرمایا نا تم مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے, تم جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ ہوگے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو آقا کی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں, حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں, مولا علی سے محبت کرتے ہیں, صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں, فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں, عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں, بلال حبشی سے محبت کرتے ہیں, سیدنا انس سے محبت کرتے ہیں, اویس قرنی سے محبت کرتے ہیں, امام اعظم سے محبت کرتے ہیں, ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں, ہر نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ. یہ سارے کے سارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ نسبتوں کے صدقے میں اس جھنڈے میں کسی ایک جگہ ہم بھی جگہ پکڑ لیں گے انشاءاللہ. ہمارا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا. ہم اب اور ہے نہیں کچھ, ہم یہی عرض کریں گے مولا بس تیرے نیک بندے الیاس قادری کے غلام ہیں. ہم الیاس قادری کے کہنے پر پیچھے پیچھے چلتے رہے اور یہ ہمیں تیرے حبیب کی سنتوں کے پیچھے چلاتا رہا. ہم اس کے پیچھے ہیں مولا کریم جس نے اس امت کو علماء دیے, ہم اس کے پیچھے مولا جس نے اس امت کو مفتی دیے, ہم اس کے پیچھے مولا جس نے اس امت کو ہزاروں قرآن کریم کے حافظ دیے, جس نے مساجد بنا کر دی, جس نے قرآن کریم ہمیں چھپوانے کی سعادت دی, جس نے کتابیں
छपाने पढ़ने पढ़ाने की सादत दी, मदनी काफिलों के सफर कराए, हमें नेकी की दावत पे लगाया, हमसे नेकी के काम कराए, हमसे हमारे माँ बाप का हाथ छुवाया, हमसे बीवी बच्चों के हुकूक अदा करवाए। मौला हम उसके पीछे है जिससे बताया कि अरफात क्या है, मीना क्या है, मुज़दलिफा क्या है, उससे हमें बताया तेरे खलीलुल्लाह की शान कैसी थी, उससे बताया कि तेरे रूहुल्लाह की शान कैसी थी, उससे बताया कि कलीमुल्लाह की शान कैसी थी। मौला करीम उससे बताया कि तेरे प्यारे हबीब हबीबुल्लाह की शान क्या थी, उससे बताया कि तुम कुछ भी हो जाओ प्यारे मुस्तफा की गुलामी मत छोड़ना, मुस्तफा की सुन्नतों को मत छोड़ना, महबूब के पीछे जाते रहो, महबूब के पीछे जाते रहोगे तुम्हें जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। बोला हम तो इसकी बात सुनकर तेरे महबूब के पीछे पीछे चलते रहे, सुन्नतों के पीछे चलते रहे। मौला हमारे पास ये निस्बत है, मैं हुस्ने ज़न है, रब की रहमत शामिल हाल रही। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ ऐसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है, हम अपने रब से गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने करम से हमारे पीरो मुर्शिद और हमारी निस्बतों के सदके में हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। मुझको मिली है इज्जत अतार की बदौलत की है मेरी किस्मत अतार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अतार की बदौलत की है मेरी किस्मत अतार की बदौलत। सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, दुनिया के किनारों से सदा आने लगी। बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तो, बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया में एक बड़ी तादाद है, 100% तो नहीं कहता, बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद नौजवानों की जिनके सरों पर जो इमाम है ना, ये फैजान है मेरे अत्तार का, इनके चेहरों पर दाढ़ी है, ये फैजान है मेरे अत्तार का, यकीन माने। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ना माने तो उसकी मर्जी है, हम तो मानते हैं ये हमारी मर्जी है। कोई ना माने उसकी मर्जी, हम मानते हैं हमारी मर्जी है। उसके पास ना मानने की दलील ही हमारे पास मानने की दलाइल है, और दलाइल देने के नहीं, हमारे दलाइल दिखाने के हैं। और आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। बदर ने इस ऐद में देखा ना तुझसा दूसरा, बदर ने इस ऐद में देखा ना तुझसा दूसरा। नूरी मामा नूरी दाढ़ी फैज़ नादा जगते जा रे, नूरी मामा नूरी दाढ़ी फैज़ नादा जगते जा रे। दूर जा दे दे जेड़े फैजा जाए शो, बदर ने इस ऐद में देखा ना तुझसा दूसरा, बदर ने इस ऐद में देखा ना तुझसा दूसरा। तू धनी है कौल और साहिबे किरदार, तू गनी है, तू गनी है कौल का, तू धनी है, तू धनी है कौल का, तू कौल का धनी है और साहिब किरदार है। यकीन माने इस पुरफितन दौर में उलमा अवाम जिसके किरदार के गवाह बन जाए ना, ये छोटा आदमी नहीं हो सकता, बल्कि इतना बड़ा होता है जो इसके साथ लगता है वो भी बड़ा बन जाता है। तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार, तो अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के लिए साहिबे शाशार, तो इतने सुन्नत बात है मेरे अत्तार को। मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो बातिल ज़ाहिर सब महका दो, मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो बातिल ज़ाहिर सब महका दो। आले तसदका नेक बना दो, आले तसदका नेक बना दो, सुथरी को मेरी तो इतने सुन्नत बात है मेरे अत्तार। बात तो
بہت آگے بڑھتی چلی جائے گی. ظاہر ہے اتنی گہری ہے میرے پیر کی شخصیت کہ کتنی تہ میں جائیں گے, جتنا نیچے جائیں گے موتی ہی پائیں گے, یقین بہت گہری, بہت عمدہ, بہت پیاری شخصیت ہے. اتنے لوگ بدلے ہیں لیکن نہ بدلا تو میرا پیر نہ بدلا. نہ اس کی سونے کی ادائیں بدلی, نہ کھانے کی چیزیں بدلی, نہ پہننے کی چیزیں بدلی. معاشرے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, لوگ بڑے بڑے بدلتے چلے گئے, لیکن الحمدللہ نہ بدلا تو میرا پیر نہ بدلا. اس کی وہی سادگی, وہی شرافت, وہی دیانت, وہی ایمانداری, وہی زہد, وہی تقوی, وہی عاجزی, وہی خوف خدا, روتے رہنا. یار سوچو تو صحیح, لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تقاضے پورے کرتی ہوئی لیڈرشپ. یہ یاد رکھیے گا, قیادت ہے ہی وہی کہ جو قیادت پیارے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق ڈھلی ہو. جو سیرت کے مطابق ڈھلی ہوئی نہیں ہے وہ کوئی قیادت نہیں ہوتی, وہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی. اور جس کو بھی قیادت اور لیڈرشپ, امارت, یا جس کو کہتے ہیں رہنما بننا ہو, تو اس سے اس رہنما کامل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا فیضان لینا پڑے گا. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ورنہ ٹھوکریں کھائیں گے. اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلو گے نا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں چلتے, اگر ان کے پیچھے چلو گے تو وہ تو ٹھوکر کھائے گا, ہم بھی ٹھوکریں کھا جائیں گے. اس لیے ہمیشہ پیچھے چلنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ امیر سنت کے جو پیچھے چل رہے ہیں, امیر سنت کس کے پیچھے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھو یار, وہ رضا کے پیچھے, وہ رضا کے پیچھے ہیں. اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم. رضا رضا ہے. رضا کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندانیت دوزخ تیرا بندہ ہوگا. اور اعلیٰ حضرت یہ گیت گاتے ہیں غوث پاک کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور غوث پاک وہ ہیں جن کے منہ مبارک میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور مولا علی کا لعاب دہن ہے, لعاب شفا ہے. یہ بولتے ہیں تو ان کے بولنے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے, ان کے بولنے میں مولا علی کا فیضان ہے. الحمدللہ ہم امام اعظم کے پیچھے ہیں, یہ امام اعظم کے پیچھے ہیں. اور امام اعظم وہ ہیں کہ جو چل نہیں رہے ہیں, جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود لے کر چل رہے ہیں. وہاں ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سارے سلسلے چلتے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو اس طرح کے سلسلے کے پیچھے چلتا رہے وہ بھٹکے گا کہاں سے؟ بھٹکتا وہ ہے جو ان تمام تر سیکوینس کو چھوڑ کر چلتا ہے, جس کے علاوہ دوسری لائن پر چلتا ہے. ہمیں دوسری لائن پر نہیں چلنا, ہمیں بس اسی لائن پر چلنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے امیر سنت کو چھوڑنا نہیں ہے, مرشد کو چھوڑا نہیں جاتا. یاد رکھیں. اب کچھ باتیں بڑی توجہ سے سنی جو میں کہنے جا رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی, بہترین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت یعنی مرید ہونا کسے کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں. یعنی مرید ہونا کسے کہتے ہیں. اب 26ویں آج یہ مریدوں کے لیے خاص, صرف یہ نہیں کہ امیر سنت کے مرید. دعوت اسلامی صرف امیر سنت کے مریدوں کی نہیں ہے, تمام عاشقان رسول کی دعوت اسلامی ہے. کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جو دیگر علماء اہل سنت کے اور ان کے پیر دیگر اہل سنت کے عاشقان رسول ہیں. دعوت اسلامی کا وہ بھی مدنی کام کر, نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, قادری بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنفی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں. سارے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ سب کو جانا مدینے ہی ہے. اور اس وقت مدینے کی طرف لے جانے والے اس جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس کا کیپٹن الیاس قادری ہے. بھروسہ بہت ہے الیاس قادری پر, بھروسہ بہت ہے کیونکہ دیکھا ہے نا تقریباً 40 سال ہو گئے کہ یہ جس جہاز کو لے کر چل رہے نا, اس جہاز نے کئی طوفان دیکھ لیے, کئی بھور دیکھ لیے, مگر یہ وہ کیپٹن ہے کہ اس نے اس جہاز کو نہ ڈوبنے دیا, نہ اس جہاز کو اس سے منزل سے بھٹکنے دیا, بلکہ یہ بھور اور سیلاب اور طوفانوں سے نکلتا ہوا آخر یہ مدینے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. بات کمزور آئے کہ جب یہ جہاز تھوڑا سا مسائل کی بھور میں آیا اور ہلا رہا تو بیچارے کود گئے, لیکن ایک تعداد تھی جو جمی رہی کیونکہ انہوں نے جہاز کے ہلنے کو نہ دیکھا, یہ دیکھا جہاز چلا کون رہا ہے. انہوں نے کیپٹن کو دیکھا.
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس طریقت کے جہاز کا جس کے تم مرید ہوتے ہیں نا تو تمہارا کیپٹن، لفظ کیپٹن لکھا ہے، کیپٹن تمہارا پیر اور تمہارا مرشد ہے۔ الحمدللہ، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی مرید کیسا ہوتا ہے، کسے مرید کہتے ہیں؟ اب سنو، حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں۔ ڈوب رہا تھا مرید، کون ظاہر ہوئے؟ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے کہ تو ہاتھ دے کہ میں تجھے نکال لوں۔ اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ تو میں حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کو نہ دوں گا۔ یہ تھا اعتقاد۔ اعتقاد کا انعام دیکھو، بھروسے کا انعام دیکھو، اعتماد کا انعام دیکھو، مرشد کا انعام دیکھو کہ یہ کہا حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے، یحییٰ منیری علیہ رحمہ ظاہر ہوئے اور اپنے مرید کو نکال لیا۔ اعتماد کرو۔ پیر پر کیا کرنا ہے؟ پیر پر اعتماد کرنا ہے، پیر پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ پیر کے بارے یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں بعض باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار نہیں تھوڑی لوگوں کی لوجک سمجھو، لوگوں کی لوجک تم سمجھائے گا؟ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور اس کے لیے تو اس کو سمجھائے گا لوگوں کی لوجک کیا ہوتی ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھانے والے بہت آئے، بیچارے آگے پیچھے ہو گئے، یہ چلتے چلے گئے، کیونکہ لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، ویژن ہے، کلیئر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے، یہ دکھا رہے ہیں کہ ان اداؤں کو ادا کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بعض باتیں نہیں لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی بعضوں نے سمجھایا تھا۔ ایک دفعہ میں کسی سے ملنے گیا، یہ کہا یار وہ امیل سنت کی وہ جو کچھ ایسا روٹیاں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ تھوڑا ہم لوگ دیکھتے ہیں یار، یہ لوگ تھوڑا سا وہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو یہ تھوڑا مناسب لگتا نہیں دکھانا چاہیے۔ میں کہا یار ایک کینسر کا مریض آیا تھا، اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس کا کینسر دور ہو گیا۔ ایک اور مریض آیا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس نے یہ کیا تو اس کا مرض دور ہو گیا۔ ایک اور آیا تھا، اس نے بھی اسی طرح کچھ کیا تو وہ بھی دیکھا تو مرض دور ہو گیا۔ ہم چاہتے تھے کہ یار جب اس بارگاہ سے شفا ملتی ہے تو بتاؤ نا لوگوں کو پتہ کہ آؤ ادھر شفا لو اور جاؤ۔ وہ یقین مانے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، میں خود مانتا ہوں بہت سمجھدار آدمی ہے۔ اس نے کہا یار یہ بات کی طرف توجہ نہیں تھی، اگر ایسا ہے نا تو دکھاؤ اور دکھاؤ۔ میں کہا بھائی یہ جس پر پڑتی ہے نا اس کو سمجھ میں آتی ہے، جس پر پڑتی نہیں نا اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعدوں کو روحانی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، بعدوں کو پیر بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب یہ اتوار اور منگل میں پھنس جاتا ہے نا تو پھر پیر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پیر یوں سمجھ میں آتا ہے، یہ اتوار اور منگل میں پھنس گیا، اب بولتا ہے پیر کدھر ہے، ہم کہتا ہے پیر ادھر ہے، یہ دیتا ہے یہ لیتا نہیں ہے، یہ بانٹتا ہے۔ قیادت کا ایک وصف ہوتا ہے سخاوت۔ جو قیادت ہوگی نا، عمارت ہوگی، لیڈرشپ ہوگی، رہنما ہوگا، پیر ہوگا، اس میں ہوتی ہے سخاوت۔ اور امیل سنت کی سخاوت کے ڈنکے اپنے تو اپنے غیر بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا سخاوت؟ اصل میں ہوتا یہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس قدر سنتوں پر عمل کرتا ہے نا، اسی قدر نبی پاک کی سیرت کا اس کو حصہ ملتا ہے، سبحان اللہ، اس کو فیضان ملتا ہے۔ امیل سنت کی سیرت میں اعتدال ہے، یہ سب کامل پیر کے اوصاف ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک وصف ہوتا ہے، جو سب سے پہلا وصف ہوتا ہے وہ ہے خلوص، سبحان اللہ، اخلاص۔ اور آج آپ نے اخلاص کی ایک، میں آپ کو آج ہی کے مدنی مذاکرے کا بتاتا ہوں۔ اخلاص کیا؟ اخلاص یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اتنی تنظیمیں انجمنیں بنی ٹوٹ گئی، آپ کی تحریک نہ ٹوٹی، چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں یوں لے کر چلا، اتنی قربانیاں جناب، کھانے کے، پینے کے، کاروبار کے، روزگار کے اتنے مسائل۔ کوئی آپ نے کہانی داستان سنی؟ کوئی واقعہ سنا؟ نہیں۔ ایک ہی بات، دعوت اسلامی اگر ترقی کرتی ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے کرتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ ہوتا ہے کامل بندہ، کامل بندہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اسے اپنی عاجزی کا پتہ ہے، اللہ کی کبریائی کا پتہ ہے۔ یہ ہوتا ہے رہنما، یہ ہوتا ہے مرشد، کیونکہ جو کسی کو کمال ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے بندوں کو کمال عطا فرماتا ہے، تو وہ
جو کامل ہوتے ہیں وہ کمال جو ان کو اللہ نصیب کرتا ہے، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں، اسی کی طرف کرتے ہیں جس نے کمال دیا ہے، اور یہی ہوتا ہے کامل پیر۔ یہ کامل پیر کے وصف ہوتے ہیں۔ اور جو رہنما ہوتا ہے اس کو علم ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جو پیر ہوتا ہے، جو اس طرح ایک لیڈرشپ کے ساتھ لے کر چلتا ہے قوموں کو، اس کو معاشرتی علوم اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسے بچائے گا یہ سارے گرتے پرتوں کو؟ تو یہ سارے جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سارے اوصاف، اس سے بڑھ کر اوصاف، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک کر آپ کو کئی چیزیں گنتی کروا دیتا۔ اعتدال گنتی کرواتا میں آپ کو، میانہ روی گنتی کراتا میں آپ کو، خیر خواہی گنتی کراتا میں آپ کو، غریبوں کی غم گساری میں آپ کو گنتی کرواتا۔ یہ سب خصوصیتیں الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے تو مرشد عطار میں آپ کو ملیں گے۔ بے شک بے شک۔ پھر اپنے مریدوں سے محبت، یقین مانیں۔ آپ غور کریں، افطار جب پانی پیتے ہیں، یہ افطار کرتے ہیں نا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ روزانہ کی بنیاد کی بات ہے، یہ گیپ نہیں۔ ان کی میں آپ کو دعا بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان کیا دعا کرتے پتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ سب سے یہ بنیادی دعائیں ان کی، یہ ان کی دعا میں ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ یا اللہ میرے سارے مریدین اور ان کے اہل و عیال کو بے حساب جنت میں داخلہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ میرا پیر ہے، ماشاء اللہ، روزانہ کی بنیاد پر، سبحان اللہ۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا ہے۔ آپ کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ تو آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے، اللہ اللہ آواز آتی ہے، کان لگانے کی ضرورت ہے، آواز آتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں بالکل مقبول وقت میں، خاص مقبول وقت میں جب دعا کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو نہیں بھولتے، ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولتے۔ میرے شورا والوں، روزانہ باپا پوری مرکزی مجلس شورا ان کی آل اولاد گھر بار کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا الگ سے کرتے ہیں سبحان اللہ روزانہ۔ سبحان اللہ۔ کیا جانا تم نے کس پیر کے مرید ہو؟ پتہ ہے؟ مت چھوڑنا ان کا دامن کبھی بھی، بھول کریں گے۔ بہت چیزیں نظر آتی ہیں آس پاس، ادھر ادھر کئی چیزیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، مگر یاد رکھو ان نظاروں میں کھو جاؤ گے تو پھر کھو جاؤ گے۔ ان کے پیچھے آؤ تو انشاءاللہ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ گے۔ انشاءاللہ۔ کیسا ہے پیر پتہ ہے ہمارا؟ میں نے ایک بہت پرانی یادیں نکالی ہیں، بہت پرانی یادیں نکالی ہیں۔ میرا دل تھا کہ آج 26ویں ہیں، ان یادوں کو تازہ کرو۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اور یاد تازہ کروائی کہ عطاری میں غداری نہیں ہے، اللہ یہ بشارت ہے، بشارت۔ یہ پیر کی اپنے مریدوں کے حق میں بشارت ہے، جیسے غوث پاک نے بشارت دی ہے نا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس طرح امیل سنت نے اپنے مرید اور اپنے طالب کو یہ بشارت دی ہے کہ میرا مرید اور میرا طالب کبھی بھی نیک ہستیوں کی ذاتوں کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور ان کی وفاداری انشاءاللہ جنت کی حقداری بنے گی۔ یاد رکھیں، ان کی وفاداری جنت کی حقداری بنے گی۔ سبحان ہر صحابی کے ساتھ وفاداری ہے، ہر اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ سب ہمارے بڑے ہیں۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، زبان گر نہ جائے، زبان لٹک نہ جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے متعلق کوئی کمزور بات، کوئی اوقات ہوتی ہے انسان کی بات کرنے کی، کوئی حیثیت ہوتی ہے انسان کی بات کرنے کی۔ آپ کی اور میری اوقات ہی کیا، حیثیت ہی کیا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں، ازواج مطہرات کے معاملے میں، صحابیات کے معاملے میں، کسی بھی صحابی رسول کے معاملے میں کوئی کمزور بات ہماری زبان سے نکلے، اوقات ہی نہیں ہماری، حیثیت ہی نہیں ہماری۔ لوگ اپنی اوقاتوں کو بھول جاتے ہیں، تبھی صحابہ کرام کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ ہے ہر صحابی پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، گھر بار سب قربان ہے، بے شک، کیونکہ یہ میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا پر انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، اور میرے آقا نے ان کے لیے بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دی ہیں، ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا وعدہ کر لینا، پھر اس کے بارے میں کمزور بات کرنے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ بس صحابی سچے،
صحابی اچھے، ہر صحابی یہ نبی، جنتی ہر صحابی یہ نبی، جنتی جنتی ہر زوجائے نبی، جنتی جنتی ہر زوجائے نبی، جنتی جنتی. بس یہ سبق یاد کرنا ہے آج 26ویں شریف کا خاص طور پر. تو میں کہہ رہا تھا پیر، تو آج مجھے یاد تازہ کرانی تھی آپ کو، بڑی عام یاد ہے، نکلوائی تھی، دکھاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی یاد ہے یار، بڑی یاد ہے. اشک بار آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھو اور پھر بولو یار پیر ہو تو ایسا. اتار ہے، وہ یاد ہے آپریشن ہوا تھا، آپریشن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں جو انہوں نے اپنے مریدوں کو یاد کیا تھا، یاد آیا؟ آج یہ 26ویں کا تحفہ قبول کرو یار، سبحان اللہ. اس یادوں کا تحفہ قبول کرے. ذرا دکھائیے. میرے مریدوں کی مغفرت فرما. جو تیرے ہاتھ تک توبہ کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مرید کرتا ہے، سب کو بخش دے. جو میرے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے مصطفیٰ کا مرید ہو، سب کو بخش دے، سب کو اچھا کر دے. سارے مجھے بھی سب کو اچھا کر دے. مجھے بھی سب کے سب کے اچھا کر دے. اے اللہ دعوت اسلامی باتیں والی کو بھی سب دعوت اسلامی والی اور والی کو بھی اللہ دعوت اسلامی باتیں اور والی کہنے مجھے ہر مرید کے کلمہ پڑھانی ہے. کوئی اتاری وگر کلمے یہ دنیا سے داغی رہے، ہر اتاری کو توبہ نصیب چھے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کچھ سمجھے آقا، ماشاءاللہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائے. سبحان اللہ. میرے مرید کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، میرے مرید اور میرے طالب کو بے حساب بخش دینا. آمین. یہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پتہ ہے وہ بولتا ہے جو عین ہوش کے عالم میں جس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ وہی باتیں نیم بے ہوشی کے عالم میں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. سوچو یہ پیر کتنا اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہوگا جو نیم بے ہوشی میں بھی اپنے مریدوں کو نہ بھولا. سبحان اللہ. جو یہاں نہ بھولا ہمیں قبر و حشر میں کیسے بھولے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ محبوب سے ہمارے لیے شفاعت کی بھیک لے کر آئیں گے. یہ پیر ہے. پیر یہ بلڈنگیں بنانے کے لیے اور پیسے نکلوانے کے لیے، بونڈ لگوانے کے لیے نہیں ہوتا. پیر اس کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو پیر کا سمجھو کہ اگر مل گیا چیزیں تو ٹھیک ہے چلو، اصل تو پیر کا کام اس وقت شروع ہوگا جب مجھ پر نزا کا وقت ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیر نے مجھے کلمہ پڑھانا ہے، انشاءاللہ. میرے پیر نے مجھے رب سے بخشوانا ہے، انشاءاللہ. میرے پیر نے مجھے قبر میں سوالات کے صحیح جوابات یاد دلانے ہیں، میرے پیر نے مجھے آقا کے پہچان دلوانی ہے، میرے پیر نے میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوانی ہے، میرے پیر نے مجھے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلوانی ہے، میرے پیر نے مصطفیٰ جان رحمت سے شفاعت کی بھیک دلوانی ہے، اور میرے پیر نے اللہ سے بخشوا کر مجھے جنت میں بے حساب داخلہ دلوانا ہے، انشاءاللہ. اور آقا کا پڑوس دلانا ہے. انشاءاللہ. یا رسول اللہ میجائن، ماشاءاللہ. آقا میجائن، آقا یہ میرے ہیں. انشاءاللہ یہ ہے اصل پیر کا میرے کام. اور انشاءاللہ میں جانتا ہوں میرا پیر کمزور نہیں، میرا پیر وعدے کا پکا ہے، میرا پیر عزم کا پکا ہے، میرا پیر ارادے کا پکا ہے. میرے پیر نے جو اب ذمہ داری قبول کی وہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ احساس ذمہ داری میرے پیر کی جیسے کوئی نبھا نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم دعا کرتے اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد کو بلند درجہ عطا فرمائے، مقام و مرتبہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی اتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے کہ ہمارے پیر و مرشد کو آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے. انشاءاللہ دعا کرتے رہا کرو پیر کے درجے کی بلندی کی، کہ یہ حسن ظن تو رکھو کہ پیر جتنے بلند درجے پر ہوگا اپنے مریدوں کا ساتھ لے کر ہوگا. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو. انشاءاللہ جب تک جیئیں گے
दावत इस्लामी के मदनी काम करते करते जिएंगे, मुर्शिद के दामन से वाबस्ता होकर जिएंगे और इंशाअल्लाह हर साल 26वीं मनाते मनाते जिएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते देते जिएंगे। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।